الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما باوض بلند درود و پاک نظرانہ پیش کر لیجیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا مطلبي يا رسول الله یا نبی اللہ یا نور اللہ یا خلیل اللہ یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے بالا والا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں
کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی۔ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور سید سروران، حامی بے کساں، غم گسار زماں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، نبی اکرم، نور مجسم، شفیع معظم، زینت بزم کائنات، حسن کائنات، وجہ کائنات، مختار کل، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین و ناظرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات آج کا ہمارا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ماحول کو سمجھتے ہوئے اور وقت کا تقاضا یہ ہم نے موضوع رکھا ہے غیبت۔ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ غیبت کی تعریف کیا ہے؟ جس طرح ایک کرونا وائرس ہے نا، یہ اس سے بھی خطرناک وائرس ہے غیبت۔ اسے خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں، رشتہ داریاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار پڑ جاتی ہیں۔ یعنی یہ اتنا خطرناک ناسور ہے یہ غیبت، چغلی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، بڑے آسان انداز سے اور سمپل سے ہر مسلمان سمجھ سکے، فرمایا کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کے بارے میں گمان رکھنے سے اجتناب کرو۔ اب گمان دو طرح کا ہوتا ہے، اچھا بھی بندہ رکھ سکتا ہے، برا بھی رکھ سکتا ہے، لیکن برے کی زیادہ اکثریت پائی جاتی ہے، نیگیٹو سوچ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن اللہ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ گمانوں سے بچو۔ فرمایا کہ کچھ گمان ایسے بھی ہیں جو گناہ ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کے بارے میں غلط سوچ لینا، خود ہی فیصلہ کر لینا۔ فرمایا یہ تمہارا جو گمان ہے تمہارے لیے یہ گناہ بن چکا ہے۔ پھر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور کتنی سخت وعید ہے، جو منع کرنے کے باوجود پھر غیبت کرتا ہے، موقع ملتا ہے تو غیبت پر غیبتیں چلتی ہیں۔ فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، فرمایا کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ ہم سمجھدار ہیں، ہم مردار گوشت کھانا پسند نہیں کریں گے، لیکن غیبت کریں گے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ ہمارے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے حقوق کیا ہیں؟ فرمایا کہ دوسرے مسلمان بھائی کا خون، مال اور عزت دوسرے پر حرام ہے۔ خون کا مطلب اس کو قتل نہ کرے، مال کہ اس کا مال نہ کھائے، عزت کہ اس کی پگڑی نہ اچھالے، اس کی عزت کے متعلق باتیں کریں، اچھالے پگڑی کو۔ فرمایا یہ تینوں کام ایک مسلمان کبھی کر سکتا نہیں۔ پھر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ بات یاد رکھیے، دین کی بات جو ہوتی ہے وہ حق ہے، سچ ہے، کڑوی لگتی ہے لگے، لیکن جو میرے نبی فرما گئے ہیں اس میں کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیبت زنا سے بھی بری ہے۔
یہ زنا سے بھی بڑا گناہ ہے. اب کوئی اس کو ہلکا نہ لے لے. میرے نبی کا فرمان ہے. تیری بات ہوتی، میری بات ہوتی، کسی ڈاکٹر کی بات ہوتی، شاید چھوٹی ہو سکتی، لیکن یہ نبی کا فرمان ہے. سوچے گا، اپنی کج روی کا شکار ہوگا، اپنی سوچ کو لڑائے گا، چھوٹے دماغ کو لڑائے گا تو اپنا ہی بیڑا غرق کرے گا. کیوں؟ نبی پاک نے فرما دیا. کیوں؟ ساتھ مثال بھی ارشاد فرما دی کہ کیوں یہ غیبت اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا کہ ایک بندہ جانے انجانے میں یہ گناہ کر ہی جاتا ہے، لیکن جب وہ بعد میں اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو اللہ اس کا گناہ معاف کر دے گا. اس کا گناہ اللہ معاف. لیکن غیبت اتنا بڑا گناہ ہے، فرمایا جس کی غیبت کی ہوگی جب تک وہ بندہ اس کو معاف نہیں کرے گا یہ غیبت کا گناہ کبھی دھلنے والا نہیں. اس لیے میرے نبی نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا اس سے بچو، اس سے اجتناب کرو. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آج تو ہمیں موقع ملتا ہے کہتے جی کوئی نہیں کسر کڈو، لیکن قیامت کے دن سب پکڑے جائیں گے. کیسے؟ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا تو کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کریم اسے جہنم کے اوپر کھڑا کر دے گا. جس نے غیبت کی ہوگی، کسی کی بھی غیبت کی ہوگی، بھائی کی، بہن، رشتہ دار کی، کسی کی بھی. فرمایا اب یہ جو بندہ ہے نا، اس کو حکم ہوگا کہ جہنم کے پل کے اوپر کھڑا ہو جا. تو نے اپنے بھائی کی غیبت کی تو کیوں کی؟ یہاں تک حضور فرماتے ہیں وہ کھڑا رہے گا یہاں تک کہ اس کو نگل نہ جائے. یعنی یہ اتنا بڑا گناہ ہے. پھر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ حضور کا فرمان ہے اور دل تھام کر یہ بات سنیے گا. ہم کانوں کے اتنے کچے ہو گئے ہیں کہ بات کی تحقیق میں ہم بعد میں جاتے ہیں، اپنی رائے پہلے دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن حضور کا فرمان ہمارے لیے مشعل راہ ہے. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا غیبت کیا چیز ہے؟ کسی کی غیر موجودگی میں اپنا ذہن لڑانا ہے، اپنے عقل کے دوڑے دوڑانا اور اپنی رائے پیش کرنا، کسی کے بارے میں ایسی بات کرنا کہ اگر وہ بات اس کو پتہ چل جائے تو اس کو یہ بات بری لگے، تو یہ کیا ہے؟ غیبت. یہ کیا ہے؟ حوصلہ رکھ کے بولو، یہ کیا ہے؟ یہ غیبت ہے. اب اس کی کئی قسمیں ہیں. یہ امام غزالی کی کتاب ہے، کوئی عام جنے کی بات نہیں ہے. امام غزالی جو حضوری بندے ہیں، جن کا حضور نے نام دیا ہے کہ میری امت میں ان کا ایک مقام ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے حضور علیہ السلام نے امام غزالی کو پیش کیا. تو میں ان کی کتاب سے حضور کا فرمان پڑھ کر سنا رہا ہوں. یہ وہ فرماتے ہیں غیبت کیا چیز ہے؟ کسی کے بدن کے بارے میں بات کریں، اس کا ناک ٹیڑھا ہے، اور بھائی تجھے کیا تکلیف ہے؟ اللہ نے بنایا ہے. یہ غیبت کی میں ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں. کسی کی پگڑی ہیں، اس کی پگڑی ایسی ہے، یہ بھی غیبت ہے. کسی کے کپڑے ہیں، اس کے کپڑے ایسے ہیں، یہ بھی فرمایا غیبت ہے. اور جی وہ بات ایسے کرتا ہے، فرمایا یہ بھی غیبت ہے. اور جی وہ تو بات کرتا ہے خود کرتا نہیں، فرمایا یہ بھی غیبت ہے. یہ ساری آپ نے کھول کر بیان کر دی، حتیٰ کہ کپڑوں تک مثال کے ذریعے سمجھا دیا. فرمایا کہ تم اس کے بارے میں جو رائے قائم کر رہے ہو، تم پتہ کتنا بڑا جرم کر رہے ہو، کتنا بڑا گناہ کر رہے ہو. اللہ اکبر، اللہ اکبر. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ وگرنہ 3 عذابوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. اپنے آپ کو فرمایا غیبت سے بچاؤ. اب ایک بندہ کہتا ہے جی کیسے بچے؟ جہاں بیٹھتے ہیں غیبتیں شروع ہو جاتی. میں نے کہا بہترین حل اس مجلس کو چھوڑ دو، وہاں سے اٹھ جاؤ. میرے نبی نے فرمایا وقت آئے گا لوگ مسجدوں میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں کریں گے، دنیاوی معاملات ہوں گے مسجدوں میں. فرمایا تم ان سے بچنا، ان کے پاس نہ بیٹھنا. یہ نبی کی حدیث ہے. ہاں کوئی دین کی بات سمجھائے سکھائے، فرمایا اس مجلس میں بیٹھنا یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے. اب کیا ہوا؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا لوگوں اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ، اگر نہیں بچاؤ گے تو 3 عذابوں کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. سب سے پہلا سامنا یہ ہم بھی دیکھتے ہیں، معاشرے میں آتے ہیں قاری صاحب دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہی ہے. فرمایا جو بندہ غیبت کرے گا اس کی دعا کبھی قبول، یہ میرے نبی کا فرمان ہے. پہلا فرمایا اس پر یہ عذاب ہوگا اللہ کی طرف سے، جو کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا اس کی دعا قبول نہیں ہوگی. دوسرا میرے نبی نے ارشاد فرمایا اس کی کوئی نیکی بھی قبول. ہائے ہائے ذرا سوچئے یار، بندہ ٹائم بھی نکال لے، نماز پڑھنے کے لیے بھی آئے، وقت بھی نکال لے، 4 نیکیاں کمائے جاتے پھر وہی گنوا کر چلا جائے، ضائع کر بیٹھے. وقت بھی نکالا، گرمی کو بھی برداشت کیا، ٹائم بھی نکالا، 4 نیکیاں کمائی، باہر نکلا، وہ بھی ضائع کر بیٹھا، تو کیا پلے رہا. نبی پاک ارشاد فرماتے ہیں جو غیبت کرے گا اس کی کوئی نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا. اور تیسرا عذاب اس پر فرمایا جو کسی کی غیبت کرے گا وہ گناہوں میں کی دلدل میں پھنستا جائے گا. ایک گناہ کرے گا وہ گناہ ہی نہیں سمجھے گا،
جس طرح ہمارے معاشرے میں غیبت کو گناہ ہی نہیں تصور کیا جاتا. پہلے اگر کوئی غیبت کرتا تھا اس کے منہ سے بدبو آتی تھی تو دوسرے بندے کو پتہ چل جاتا تھا کہ اس بندے نے کسی کی غیبت کی ہے، اس وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے. تو جب کسی چیز کی کثرت ہو جائے تو پھر اس بدبو کو محسوس نہیں کیا جا سکتا. 3 عذابوں کا سامنا میرے نبی نے فرمایا اس کو کرنا پڑے گا. پھر پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چغل خور یہ ہوتا ہے، ادھر آئے گا جی ایسے ہے جی بات، ادھر جائے گا جی ایسے ہے بات. تو اس کے متعلق میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 چہروں والا کہہ کر حضور نے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ یہ 2 چہروں والا کتنے سخت عذاب کا یہ سامنا کرے گا. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، یہ جو چغل خور ہے اس کے 2 چہرے ہوں گے. چغل خور کے کتنے چہرے ہوں گے؟ 2 چہرے ہوں گے. یہ میرے نبی فرما رہے ہیں. فرمایا اس کے 2 چہرے ہوں گے. وہ مطلب فرمایا جو ایک چہرہ اس طرف لے کر آیا تھا پھر دوسرا چہرہ دوسری طرف لے کر گیا. تو میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں پھر اس طرح وہ قیامت کے دن اللہ اکبر اللہ معاف فرمائے قیامت کا دن ہوگا. فرمایا یہ جو چغل خور ہوگا نا اس کی 2 زبانیں آگ کی بن جائیں گی. استغفر. دنیا میں تو 2 چہرے نا، ادھر یہ ادھر وہ، لیکن قیامت کے دن اسی چغل خور کی 2 زبانیں باتیں کچھ کڑوی محسوس ہو رہی ہیں لیکن ہمیں اس گناہ سے بچنا ہے، اس وائرس سے بچنا ہے. جس طرح ہم اس وائرس سے احتیاط کرتے ہیں یہ اس سے بھی خطرناک ہے، اس سے بھی ہم نے بچنا ہے. فرمایا کہ وہ 2 زبانیں اس کی لٹک رہی ہوں گی اور وہ دونوں زبانیں کس چیز کی ہوں گی؟ آگ کی بنی ہوں گی. استغفر اللہ معاف فرمائے. پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. چغل خور بولیے یار، چغل خور. آپ کہیں کیسی باتیں شروع ہوگی؟ میں اپنی باتیں نہیں کر رہا، نبی کی باتیں بتا رہا ہوں. یہ کون فرما رہے ہیں؟ ہمارے نبی. ساڈے نبی دی زبان ساڈے وقت تے قرآن اور کسی دا بیان چنگا. یہ تو زبان مصطفیٰ وہ ہے. اللہ فرماتا ہے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحیٰ. محبوب فرماتے ہیں میں تو اپنی طرف سے بولتا ہی نہیں، جب اس زبان مصطفیٰ حرکت کرتی ہے اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. میں یہاں تو تم سوچ بھی نہیں سکتے، وہی نبی فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. آئیے یہ جو مچھلی ہے، یہ جو مچھلی ہے یہ بولتی کیوں نہیں؟ اس کی زبان کیوں بند ہے؟ آئیے یہ بات بھی آج کھل جائے کہ یہ بولتی کیوں نہیں یہ مچھلی. اس کی وجہ یہ تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام جانوروں کو زبان عطا فرمائی لیکن مچھلی کو اس سے محروم رکھا. اس کی وجہ یہ تھی اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا کہ تمام فرشتے حضرت آدم کو سجدہ کرو، تمام ملائکہ حضرت آدم کو سجدہ کرو. اب ایک اکڑ گیا، ہاں جی میرے میں بڑا علم ہے، منہ دھونے کا پتہ نہیں اور بات اتنی بڑی کر جاتے ہیں. یہ شیطان اکڑ گیا. یہ اکڑنا شیطان کا کام ہے. شیطان اکڑ گیا، کہنے کا میرے میں اتنا علم ہے میں جھکوں کسی کے آگے؟ یہ ہو نہیں سکتا. شیطان اکڑ گیا. اللہ نے فرمایا اور نہیں تو جھکا نہیں، حکم میرا تھا تجھے جھکنا چاہیے تھا، تو لعین ہے تو نکل جا. تو دتکارا گیا ہمارے دربار سے. پھر اللہ کریم نے اس کو مسخ کر کے زمین پر پھینک دیا. تو پھر یہ شیطان سمندر کی طرف چلا گیا. جب سمندر کی طرف گیا تو سمندر میں کیا رہتی ہیں؟ صرف مچھلیاں نہیں، کوئی مخلوقیں ہیں اللہ جانے، ہم تو نہیں جانتے، ہم تو صرف مچھلی نظر آتی ہے. اب وہ مچھلی سامنے آئی. شیطان نے آ کر مچھلی سے کہا اے مچھلی ایک تجھے بڑی پتے کی بات بتانے لگا ہوں. یہ چغلی اتنی خطرناک ہوتی، کتنا بندے کا نقصان کر دیتی. ظاہری طور پر محسوس ہونی تو چسکا ہوتا ہے، خوش گپیاں ہوتی ہیں، ہاتھ پر ہاتھ مارے جاتے ہیں لیکن جڑیں اندر سے کاٹ جاتی ہیں. کیا ہوا؟ کہا مچھلی سن، اللہ کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کو یہ اختیار دیا ہے وہ خشکی پر بھی شکار کریں گے جانوروں کا اور جو تری گئے تری والے حصے دونوں حصوں پر وہ شکار کریں گے. تو مچھلی بھاگی. مچھلی چلو میں اپنی سہیلیوں کو بتا دوں وہ بھی بچ جائیں. وہ جیسے ہی بھاگی اس نے دوسری مخلوقات کو بتانا شروع کیا. تو اللہ کو یہ بات اچھی کہ یہ چغلی کر رہی ہے. اللہ کو یہ بات اچھی، اللہ کے نبی کی چغلی کرنے نکلی تھی نا تو اللہ نے اس کی زبان ہی بند کر دی. اللہ مجھے اتنا بڑا یہ گناہ ہے چغلی کا. اور حضور کے غلاموں پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ہمیں بتا دیا کہ اس سے بچنا ہے اور اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے. جب ہمیں غیبت کی تعریف میں نے پہلے بتا دی ہے، اس تعریف کو ہم ذہن نشین رکھیں گے نا تو انشاءاللہ ہم ایسی بری مجلسوں بھی بچ جائیں گے اور ایسی بیٹھکوں سے بھی بچ جائیں گے. جب اس کے دل، ہمارے پیر صاحب نے فرمایا بھائی تم ایسی بیٹھک کو چھوڑ دو جہاں لوگوں کی غیبت کی جا رہی ہے، تم اس کو چھوڑ دو. وہ کہتا ہے کرے تم تو بچو اللہ کے عذاب سے. کیا ہوتا ہے
آئیے حضرت ابو حفظ الکبیر رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، فرمایا میں کسی انسان کی غیبت کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کروں۔ یہ ہمارے بزرگ ہیں، بڑے کامل، یہ ولی کامل اور یہ عارف باللہ تھے، اللہ کی ذات کو پہچاننے والے لوگ تھے، وہ فرما گئے ہیں، فرماتے ہیں اگر میں کسی کی غیبت کروں تو میں یہ سمجھوں گا کہ میں نے ایک رمضان کے روزے برباد کر لیے۔ اتنا وہ سمجھتے تھے کہ یہ اتنا خطرناک یہ جملہ ہے، اتنی خطرناک یہ بیماری ہے، اتنی خطرناک یہ وائرس ہے۔ فرماتے ہیں میں اپنے آپ کو غیبت سے بچاتا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو اللیث بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب حج کے ارادے سے نکلے، کہا جس طرح ہم بھی سفر کرتے ہیں، جب وقت پاس نہیں ہوتا تو کسی نہ کسی کے بارے میں رائے شروع ہو جاتی ہے، تو آپ نے جاتے جاتے کہا اگر میں کسی کی غیبت کروں تو میں 2 درہم اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گا، اس کا کفارہ ادا کروں گا اگر میری زبان سے کسی کی چغلی ہو جائے۔ جب آپ حج کر کے واپس آئے تو وہ درہم آپ کی جیب میں اسی طرح موجود تھے، سبحان اللہ، وہ 2 درہم اسی طرح موجود تھے۔ پوچھا حضرت یہ اتنے کے اتنے؟ فرمایا میں نے کسی کی غیبت کی ہی نہیں۔ دیکھیے یار اتنا لمبا، آج تو سہولت ہے، پہلے آپ سمجھتے کیسے وہ پیدل سفر ہوتا تھا اونٹوں پر گھوڑوں پر، آج تو اللہ پاک نے اتنی سہولیات عطا فرما دی، تو وہ اتنا لمبا سفر، کہتے میں نے کسی کی غیبت کی ہی نہیں پورے راستے میں۔ اللہ اکبر۔ اگلا فرمان سنیے، حضرت ابو حفظ کیا فرماتے ہیں، فرمایا جس نے کسی عالم کی غیبت کی، اب میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا، بات ہماری سوچ دوسری طرف بڑی جلدی چلی جاتی ہے اور یہ احتیاط سے بولے، میں نے کہا بات جو ہے وہ حق صحیح ہے، میں اپنے لیے نہیں کر رہا، کسی سے بھی کوئی بچہ پڑھتا ہے، کسی سے تعلیم حاصل کرتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ٹیچر ہو، ایک اسٹوڈنٹ پر لازم ہوتا ہے وہ اپنے استاد کا ادب اور احترام کرے، ٹھیک ہے، یہ میں نے پہلے بات کر دی ہے۔ تو آپ کیا فرماتے، جس نے کسی عالم دین کی غیبت کی لگ جائے گا پتہ قیامت والے دن۔ فرمایا جس نے کسی عالم دین کی غیبت کی تو قیامت کے دن اس کے چہرے کے اوپر ادھر لکھ دیا جائے گا یہ عالم دین کی غیبت کرتا تھا۔ وہاں کوئی سنی بھی نہیں جائے گی جی میرا تو یہ دین تھا، میرے دین میں یہ تھا، 100% میں یہ سوچ رہا تھا، نہ، یہ بزرگ کمال کر گئے ہیں۔ فرمایا چہرے کے اوپر لکھ دیا جائے گا۔ اور حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو قوم اپنے ہی ناخنوں سے، یہ جو ناخن ہوتے ہیں نا ہمارے، اپنے ہی ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ یارو دل تھام کی سنی، کوئی اخبار کی خبر نہیں ہے، یہ حضور کی باتیں اور سچی باتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں لوگ اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے اور مردار کھا رہے تھے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرتے ہیں آقا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اپنے بھائیوں کا گوشت کھاتے تھے، اللہ، جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی غیبتیں کرتے تھے۔ آقا یہ اس وجہ سے ان پر یہ عذاب اللہ کریم نے مسلط کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں ہمیں اس سے بچنا ہوگا، ہر طرح کے برے فعل سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنی اولاد کو بھی بچانا ہے۔ اور حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جو بندہ غیبت کرتا رہا توبہ کیے بغیر مر گیا، توبہ ہی نہیں کی، ہاں بندے سے غلطی ہو جاتی بندہ توبہ کر لے، کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، شیخ سعدی فرماتے ہیں بندے سے غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی ہونے کے بعد یہ نہیں کہ بندہ کہ چلو میں اب غلطی کر لیتا ہوں پھر معافی مانگ لوں گا، یہ تو چوری اور سینہ زوری ہوئی۔ فرمایا ہاں بندے کو جانے میں غلطی ہوگی، جلدی توبہ کر اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے، توبہ کر لے کہ مالک میرے گناہ کو معاف کر دے۔ تو حضرت کعب فرماتے ہیں میں نے کتاب کے اندر پڑھا ہے جو شخص توبہ کر کے غیبت سے مرا، یعنی غیبت ہو گئی غلطی سے، اپنی عادت اپنا معمول نہیں بنایا، اس نے زندگی کا نصاب نہیں بنایا، توبہ کر لی اس نے، چلو 1-2 دفعہ ہو گئی، یا اللہ آج کے بعد میں غیبت کسی کی نہیں کروں گا، فرمایا اس نے توبہ کر لی تو اللہ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ شرط کیا ہے؟ توبہ کر لے کہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ فرمایا اگر وہ غیبتیں کرتا رہا توبہ نہیں کی، بغیر توبہ کیے مر گیا تو اللہ کریم اسے جہنم میں داخل فرما دے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں ہمیں اللہ کریم سے ڈرنا ہوگا۔ آخر میں ایک بہت ہی بڑی بات، پوری تقریر کا نچوڑ ہے، حضرت سعد بن وقاص، یہ جو ہمارا منصب ہے نا یہ کوئی عام سا نہیں ہے، معاشرہ نہ سمجھے وہ علیحدہ بات ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، میرے نبی نے مور لگا دی ہے، ہمیں کسی کی فیور کی ضرورت نہیں ہے، بس ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کریں، یہ روشنی پہر 2 پہر کی ہے، بس آقا ہمیں تجلی عطا فرما دیں، یہ تو روشنی پہر 2 پہر کی ہے۔ مقام شکر ہے کہ رزق خدا کے ہاتھ میں ہے،
کسی گاڑی کے پیچھے شعر پڑا جو 7 میں یاد آ گیا، مقام میں شکر ہے رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، یہ پتہ نہیں کیا سمجھتے، اگر بندوں کے ہاتھ میں ہوتا تو کیا ہوتا؟ یہ تو اللہ کا شکر ہے، رزق اللہ دیتا ہے، زندگی بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے، کوئی کسی کی روزی بند نہیں کر سکتا، جو بھی کرنا ہے اس مالک کے حکم سے ہونا ہے، اس رازق کے حکم سے ہونا ہے۔ حضرت سعد بن وقاص، میں جلدی سنانے لگا ہوں، حضرت سعد وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں ہیں، حضرت سعد وہ صحابی ہیں جو میرے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، حضرت سعد وہ صحابی ہیں، جتنے بھی صحابی وہ یہ عرض کرتے تھے آقا میری ماں بھی آپ پر قربان، لبیکا وسعدیکا یا رسول اللہ، یہ تو ہر صحابی کا نعرہ ہے۔ میں نے کہا پھر میں کس کا نعرہ لگاؤں؟ کہتا ہے یہ، میں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو وہی نعرہ لگائیں گے جو سیدنا صدیق اکبر نے لگایا ہے، ہم تو وہی نعرہ لگائیں گے جو سیدنا فاروق اعظم نے لگایا ہے، ہم تو اسی کے نعرے لگائیں گے جو بلال حبشی کوڑے کھا کر بھی پھر بھی نبی کی عزت کے نعرے لگاتے تھے۔ میں نے کہا میں تو انہی کا ذکر کروں گا، بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا پھر بھی نبی کی بات کرتے تھے۔ حضرت سعد حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، وقت آیا امام مسجد بن گئے، حضور کا ظاہری طور پر وصال، فاروق اعظم کا دور آ گیا، لوگوں نے اعتراض کیا جی سیدنا سعد بن وقاص جو ہے نا نماز صحیح نہیں پڑھاتے، نماز میں غلطی کرتے ہیں۔ یارو میری نماز اور آپ کی نماز اور صحابی کی نماز میں زمین و آسمان کا فرق ہے، ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ حضرت سعد جنہوں نے نبی سے سیکھی ساری نماز، بات کو سمجھنا بعد میں اپنی رائے ہے، پہلے سمجھ لینا بات کو کہ حضرت سعد حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، حضور کی کلاس میں بیٹھنے والے، سبق سیکھنے والے، تو لوگوں نے کیا کہا یہ غلطی کرتے ہیں، نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ سیدنا فاروق اعظم نے کہا اچھا یہ بات ہے، چلو ہم تحقیق کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ہم تحقیق نہیں، رائے پہلے تحقیق ہونی چاہیے، کہا ہم تحقیق کریں گے۔ بات چل پڑی، سیدنا فاروق اعظم نے بندوں کی ڈیوٹی لگا دی، وہ لوگ پھیل گئے فلاں مسجد میں حضرت سعد کے بارے میں وہ انویسٹمنٹ، وہ سرک ہوتا رہا طریقہ کار کہ ان کے بارے میں ہم ساری معلومات اکٹھی کریں۔ وہ صحابہ کرام پھیلتے گئے، پوچھتے گئے، جس علاقے میں جاتے لوگ کہتے وہ تو ہیں ہی بڑے اچھے۔ فتنہ کہاں سے چلا اور مدینہ شریف میں پہنچ گیا، فتنہ کہاں سے اٹھا اور کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ جب طے تک پہنچے تو پتہ چلا یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن چلتے جہاں آپ نماز پڑھاتے تھے وہاں تک وہ صحابہ کرام پہنچ کے پوچھا بھائی بتاؤ کس بندے کو تکلیف ہے، کس کو کیا پریشانی ہے کہ جس نے اتنی بڑی بات کہہ دی اور پیچھے نماز پڑھ کر یہ بات کہہ دی، اور نبی کے اتنے پیارے صحابی جو پکے جنتی ہیں ان کے بارے میں یہ بات کہہ دی یہ نماز صحیح نہیں پڑھاتی، جو امام سے غلطیاں ہو گئی جی، یہ بات انہوں نے کی تھی، غلطیاں ہو گئی امام سے۔ تو حضرت سعد نے جب یہ منظر دیکھا کہ یہ بات چل پڑی، سیدنا فاروق اعظم نے اس فتنے کا سد باب کرنے کے لیے سیدنا سعد کو مصلی امامت سے ہٹا دیا۔ تو پتہ پھر امام مسجد کے دل سے جو بات نکلتی ہے کہاں تک پہنچتی ہے۔ حضرت سعد مصلی کو چھوڑ دیا اور رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیے، یہ سمجھتے ہیں ان کا کوئی ہے ہی نہیں، جو جی میں آتا ہے ان کو بول دو، کوئی نہیں۔ میں نے کہا نہیں، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا، یا رسول اللہ نہیں ہے کوئی دنیا میں ہمارا، یا رسول اللہ میں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، کرم کی ایک نظر ہم پر خدا را یا رسول اللہ، ربی انی مغلوب فانتصر۔ ہماری تو یہ دعائیں ہیں دلوں سے۔ اب کیا ہوا، سیدنا سعد جب ان کے اوپر یہ جھوٹا الزام لگایا گیا کہ یہ بات جب تحقیق کی گئی تو صرف ایک بندہ نکلا تھا جس نے ان کے بارے میں بات کی تھی۔ کتنے بندے نکلے؟ صرف ایک بندہ نکلا تھا جس نے نظام کو ڈسٹرب کر دیا۔ سیدنا سعد خاموشی سے مصلی چھوڑ دیا، پیچھے آ گئے اور ہاتھ اٹھا لیے، کہا مالک اس بندے نے جو میرے بارے میں بات کی ہے نا، مالک تو جانتا ہے میں مصلی پر کھڑا تھا، مالک میرے دل میں تیرا خوف تھا، مجھے کسی دنیا دار کا خوف نہیں تھا، مالک اس نے میرے اوپر بہتان لگایا ہے، جھوٹ بولا ہے، مالک میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، مالک اسے چھوڑنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں، مالک اس نے یہ اچھا نہیں کیا، میرا دل دکھایا ہے، میں دین کی خدمت کر رہا تھا، اس نے اتنی بڑی بات کہہ دی جن کو نماز پڑھانے نہیں آتی، مالک تو اس کو ذلیل کرنا، اس کو رسوا کرنا۔ تو حدیث کی کتابوں روایتوں میں آتا ہے وہ بندہ جس نے بہتان لگایا تھا، پھر اللہ کریم نے اس کو اتنی لمبی عمر دے دی، کیونکہ اللہ نے عذاب دینا تھا۔ جب ایک نیک بندے کی دعا نکلی دل سے اس کے متعلق تو اس کی جو پروٹے تھے نا لموں کے سفید ہو گئے، آنکھوں پر بد صورت ہو گئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مشغول ہو گیا۔ لوگ کہتے تجھے شرم نہیں آتی، چٹے تیرے وال ہو چکے، چٹی تیری داڑھی، تجھے گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اصل میں اس کا اپنا جرم نہیں تھا، اس نے جو غلطی کی تھی پیچھے وہ دعا تھی، اس کی وجہ سے وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں التجا، اللہ ہمیں اس غیبت جیسی مرض سے بچائے اور قرآن و سنت کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔